بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیے۔ ابھی اسلام کا آغاز صرف 38 عظیم مسلمان ہوئے تھے۔ مکہ کی بستی کافروں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کو اعلانیہ آپ کی رسالت کی اطلاع دوں اور آپ سے فیض یاب ہونے کی دعوت دوں۔ آپ نے فرمایا، اے ابوبکر صدیق، ابھی ذرا صبر سے کام لو، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر غلبہ حال طاری تھا۔ انہوں نے پھر اصرار کیا کہ حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بے خوف خطروں لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دے دی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا۔ مشرکین مکہ آپ پر ٹوٹ پڑے، آپ کو سخت پیٹا اور روندا۔ عتبہ بن ربیع نے آپ کے چہرے پر بے تحاشا تھپڑ مارے۔ آپ قبیلہ بنو تمیم سے تھے۔ آپ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے ہوئے آئے، مشرکین سے انہیں چھڑا کر ان کے گھر چھوڑ آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہوتے اور لوگوں کا خیال تھا کہ وہ جان بھر نہ ہو سکیں گے۔ وہ دن بھر بے ہوش رہے۔ جب شام ہوئی تو آپ کو ہوش آیا۔ آپ کی والد ابو قحافہ اور آپ کے قبیلہ کے لوگ آپ کے پاس کھڑے تھے۔ ہوش آتے ہی پیاری بات انہوں نے یہی کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں؟ ان کے قبیلے کے لوگ سخت برہم ہوئے اور انہیں ملامت کی کہ جس کی وجہ سے یہ ذلت اور رسوائی تمہیں اٹھانی پڑی اور یہ مار پیٹ تمہیں برداشت کرنی پڑی، ہوش میں آتے ہی تو پھر اسی کا حال پوچھتے ہو۔ ان عقل کے اندھوں کو کیا خبر تھی کہ ان کی خاطر سختیاں جھیلنے میں جو لذت ہے وہ دنیا داروں کو پھولوں کی سیج اور بستر کے خاک پر بھی نہیں حاصل ہوتی۔ ان کے قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور ان کے ماں ام الخیر سے کہہ گئے کہ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے یہ باز نہ آ جائے تب تک اس کا بائیکاٹ کرو اور اسے کھانے پینے کو کچھ نہ دو۔ ماں کی ممتا تھی، جی بھر آیا، کھانا لا کر سامنے رکھ دیا اور کہا کہ دن بھر کے بھوکے ہو، کچھ کھا لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، ماں، اللہ کی قسم ہے مجھے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا اور نہ ہی پانی کا گھونٹ تک پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن ام جمیل آ گئی اور بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باخیریت ہیں اور دار ارقم میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زخموں سے چور تھے، چلنے کے قابل نہ تھے۔ اپنی ماں کا سہارا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر جھک پڑے اور انہوں نے چوما اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت گریہ طاری تھا۔ ابن کثیر سید النبی شبلی قربت کی راہیں صحیح اسلامیات واقعہ صفحہ نمبر 2427۔ اللہ کی لاکھ لاکھ رحمتیں ہوں اس عظیم و جلیل القدر صحابی پر، اللہ ہمیں اور ان کی صحیح اتباع نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ معزز ناظرین، ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل پیارا ملتان لائک اور سبسکرائب کریں اور صدیق جیسی محبت ہمیں بھی نصیب عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔